التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے لگایا، آپ کے میرے سب کلمہ پڑھنے والوں کے، کہ اذان کے بعد تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ وہ جو جنت میں الوسیلہ ایک مقام ہے اور سب سے اعلیٰ مقام ہے، اے اللہ وہ مقام ہمارے نبی کو عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ ایک عام امتی مانگ رہا ہے، کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ جو درود ہے یہ کیا ہے؟ درود کہاں سے شروع ہو رہا؟ اللہم، یہ تو ہمارے آپ نے بناوٹی درود بنایا نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود وہ ہے جس کی درخواست کی جائے کس کے آگے؟ اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، تم رحمتیں بھیجو، تم درود پڑھو۔ ہم نے جواب میں کہا اے اللہ یہ منہ اور اس سے ہم براہ راست نبی پاک پہ رحمتیں نہیں، مولا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے نبی پر رحمتیں نازل۔ درود بھی ایک دعا ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے اللہم سے، اللہم صلی علی محمد۔ تو وہ بھی ایک دعا ہے جو عام لوگ، میں، آپ سب لوگ اپنے آقا کے لیے کر رہے ہیں۔ طے یہ ہو گیا، دلائل سے ثابت یہ ہو گیا کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ ہم اس پر قرآن پاک کی ایک آیت دیکھتے ہیں جی، یہ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، اور اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں گے کہ یہ فریق مخالف کی دلیل بھی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 81۔ سورۃ النساء اور آیت نمبر ہے 64۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی، تفسیر میں ان آیتوں کو ہم پڑھ چکے ہیں، مجھے زیادہ مشکل نہیں آئے گی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ پیچھے کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا۔ منافق کہتا تھا فیصلہ تیرے عالم سے کروائیں، یہودی کہتا تھا کلمہ جن کا پڑھتے ہو فیصلہ ان سے کروائیں۔ یہودی کو یقین تھا کہ میں اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مسلمانوں کا نبی انصاف سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کرتا، اور منافق کو یہ امید تھی
کہ یہودیوں کا جو عالم ہے اسے کچھ لے دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا. منافق جھوٹا تھا، یہودی اس مسئلے میں سچا تھا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق. منافق باہر نکل کے کہنے لگا حضرت عمر سے توثیق نہ کروا لیں. مقصد یہ تھا کہ وہ ذرا جذباتی ہیں، یہودیوں کے مخالف ہیں، میری خیرخواہی کریں گے، کچھ رستہ نکل آئے. یہودی سچا تھا اس معاملے میں، اس نے کہا چلو. یہ گئے اپنا معاملہ پیش کرنے لگے تو یہودی نے کہا جناب آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ بجائے ماننے کے مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے. حضرت عمر نے منافق سے پوچھا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا جی صحیح ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لائے، منافق کی گردن قلم کی، فرمایا ہاں قضا اقضی بمن لم یرض بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے. منافقوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ ایف آئی آر درج کروائی جائے، استغاثہ کیا جائے کہ حضرت عمر نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. ہم تو ان کے پاس صلح کے لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان کیا کروا دیں، صلح کریں. انہوں نے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مدعا ثابت کرنا. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اب اس آیت کو پڑھیے. اگر یہ ساری باتیں ذہن میں نہ رکھی جائیں اور یہاں مجمع کے سامنے نکال کے دکھائے، مرضی ثابت کرتے رہو، لیکن پیچھے دیکھو تو صحیح کیا چیز آ رہی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ بجائے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے اور بجائے توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے، اللہ انہیں معاف کر دیتا. لیکن انہوں نے تو شرارت کی، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے مشورے کیے، جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کے لیے تدبیریں کرتے رہے. وہ آپ کے پاس آتے، بخشش طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگتے. یہ ہے زندہ کی دعا کہ زندہ آدمی کیا کرے، دعا کرے. یہاں سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وفات کے بعد بزرگوں کی قبر پہ جا کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پہ جا کے اب بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، پر ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، تو آپ میرے لیے استغفار کر دیں، آپ میرے لیے بخشش مانگیں. تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، تو یہ حکم تو اب بھی ہے. اس کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اب آپ کے لیے تو میں نے بڑا آسان سا لفظ بول دیے، کس پر؟ استشفاء، طلب شفاعت، نبی پاک سے طلب شفاعت کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تو آپ کے پاس آتے، تو میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے. تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا حکم اب بھی ہے، انتقال کے بعد بھی آپ کی قبر منور پہ جا کے اس کی درخواست کی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ صرف زندگی تک تھا، آپ کی حیات طیبہ تک تھا. آپ کے انتقال کے بعد اور دفن ہو جانے کے بعد اب آپ کی قبر منور پہ جا کے یہ درخواست کرنا یہ جائز اور صحیح نہیں. میں ابھی اس پر حوالہ پیش کروں گا. لیکن ہمارے یہ احباب
انہوں نے بہت زیادہ تجاوز کر لیا، بہت آگے بڑھے ہیں یہ، صرف طلب شفاعت نہیں۔ ہمارے یہاں سرگودا میں ایک مفتی ہیں، وہ جب حج کلاس پڑھاتے ہیں حاجیوں کو، تو وہ حاجیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے مدینے جانا ہے تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے تم نے نبی پاک کو خطاب کرنا ہے، میں عطا اللہ سرگودا پاکستان سے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے کلمے کا اقرار کیا، تجدید ایمان، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ تجدید ایمان، میں نے کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں، میرے اس کلمہ پڑھنے کے آپ گواہ بن جائیں۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے جناب، میں سمجھتا ہوں یہ مفتی صاحب جو بیان کرتے ہیں فیصلے تو ہوں گے مرنے کے بعد، اور فیصلے ہوں گے قیامت کے دن رب کے سامنے۔ جن لوگوں کی حجوں کو برباد کر رہے ہو نا، یہ رب پوچھے گا تم سے کہ تم نے کیا سکھا سکھا کے وہاں بھیج رہے ہو۔ 15 صدیوں میں کوئی ایک شخص، ایک عالم، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، 15 صدیوں میں کوئی ایک آدمی پیش کرو جس کا یہ عمل ہو، لاؤ، کسی نے یہ کہا ہو، کسی نے اس کی تلقین کی ہو، کوئی عالم، 15 صدیوں میں کوئی ایک عالم پیش کر دو، تم قیامت کی صبح تک حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، ان میں سے کسی ایک کا عمل بھی پیش ہو نہیں کر سکتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی نہیں کہتا، اور یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ دیوبندی ہیں ماشاءاللہ جی، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی مسلک نہیں ہے، اس نے بھی کسی جگہ پہ نہیں لکھا، یہ 2-4 قدم ان سے بھی آگے قدم رکھی۔ قبر نبی پہ جا کے درخواست کرنا، باتیں کرنا، اٹھاؤ۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے پوتے، علی ان کا نام ہے، علی بن حسین، لقب ان کا کیا ہے؟ زین العابدین۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں، کسی صحابی کا عمل آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ قبر نبی پہ آیا ہو، رکا ہو، باتیں کی ہو، گفتگو، لیکن یہاں تجدید ایمان ہوتی ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا تو آقا نے ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 بندوں نے دیکھا، آپ کا ہاتھ باہر نکلا، 90,000 بندوں نے دیکھا۔ ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا سلام پڑھا تو آپ نے فرمایا تم ہندوستان واپس چلے جاؤ، تیری اتنے ضرورت نہیں، تیری ہندوستان بڑی ضرورت۔ باتیں ہو رہی، گفتگو ہو رہی۔ تو کسی صحابی سے، پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، میری فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر کہیں کہیں تک پہنچے گی، علماء اس کو سنیں، دوسرے طبقے کے علماء بھی سنیں۔ کسی ایک صحابی سے کوئی مستند روایت، کسی ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کا عمل پیش کرو کہ وہ قبر نبی پہ آیا ہو اور اس نے درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا کرو، صرف ایک صحابی کا عمل۔ کیوں جی؟ یہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ سب سے پہلے نبی پاک نے کن کو سنائی ہوگی؟ انہیں سمجھ نہیں آئی،
کہ وفات کے بعد بھی آپ کی قبر منور پہ آ کے آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے؟ کسی ایک صحابی کو اس کی سمجھ نہیں آئی، تابعین میں سے کسی ایک تابعی کو سمجھ نہیں آئی، اور تبع تابعین میں سے کسی بزرگ کو سمجھ نہیں آئی، اور 4 ائمہ اہل سنت کے، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی امام کو سمجھ نہیں آئی، کسی مفسر کو سمجھ نہیں آئی۔ سبکی، سمودی، کیا حیثیت ہے ان کی؟ ایسے لوگوں کی کیا حیثیت؟ پھر روایتیں بھی مجہول پیش کرتے، کذاب روایتیں پیش کرتے، کسی ایک عمل موجود ہو نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مابین اختلاف ہے قصاص عثمان پر۔ دونوں مجتہد ہیں، پھر کہیں بات ادھر نہ نکل جائے گا، دونوں مجتہد ہیں۔ حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا پہلے قصاص پھر بیعت، یہ ان کا اجتہاد، پہلے قصاص پھر بیعت۔ حضرت علی کا اجتہاد تھا پہلے بیعت پھر قصاص، میرے ہاتھ مضبوط کرو پھر قصاص۔ تو اجتہاد جو ہوتا ہے، مجتہد غلط بھی اجتہاد کرے نا، اس کو گناہ نہیں ملتا، اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ مجتہد جو مجتہد ہے نا، دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ اجتہاد ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت معاویہ باطل پہ تھے، تجھے جج کی کرسی پہ کس نے بٹھایا؟ تجھے جج کس نے بنایا کہ تو صحابہ کے درمیان فیصلہ کرتا پھر کہ ان میں حق پہ کون تھا اور باطل کون تھا؟ نہ مجھے کسی نے جج بنایا، نہ آپ کو کسی نے جج بنایا۔ ابن حجر نے لکھا ہے، میں آپ کو حوالہ بھی کسی وقت لکھوا دوں، ابن حجر نے لکھا ہے، جملہ بڑا سخت ہے، جو آدمی حضرت علی اور معاویہ کی جنگ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور معاویہ حق پہ نہیں تھے، وہ شیعہ ہے۔ جی، کس نے کہا ہے؟ ابن حجر نے، کہ یہ نظریہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے جنگیں ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان منافقین کی سازشوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی۔ ان دونوں میں سے کوئی آیا میرے نبی کی قبر منور پر؟ آیا؟ تم سے باتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے لیے ہاتھ بھی نکلتے ہیں، تم سے گفتگویں بھی نبی پاک کرتے ہیں، تو وہ آتے نا قبر نبی پر، یا رسول اللہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کریں نا۔ آیا ہے کوئی قبر نبی؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے گورنر نے بلایا کہ حضرت سیدنا معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کی بیعت ہو رہی ہے، آپ بیعت کریں۔ فرمایا میں چھپ کے بیعت نہیں کرتا، مجھے مہلت چاہیے۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ یہ راتوں رات گھر والوں کو لے کر وہاں سے مکے آ، یہ 28 رجب کی بات، مکے آ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے قبر نبی پہ گئے کہ نانا میری رہنمائی کریں، میری رہنمائی فرمائیں، میں کیا کروں؟ یہاں رہوں، بیعت کروں، مکے چلا جاؤں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر نبی پر کوئی درخواست نہیں کی۔
حضرت فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا، بابا تیرے انتقال کے بعد جو مجھے صدمے پہنچے ہیں نا، اگر یہ صدمے روشن دنوں پہ بھی آتے تو وہ بھی کالی راتیں ہو. اکیلی تھی نا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں. بہنیں پہلے انتقال کر چکی ہیں، 3 بہنیں تھیں وہ پہلے انتقال کر چکی ہیں، بھائی بھی سارے بچپن میں فوت ہو چکے ہیں. اکیلا سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے انتقال کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، سہنا پڑا. تو وہ معمولی صدمہ تھا. بابا تو ہر بیٹی کے لیے بڑا پیارا ہوتا ہے، اور جس کا بابا محمد عربی ہو کہ بیٹا گھبراؤ نہیں. نہ حضرت فاطمہ کے لیے کبھی ہاتھ باہر نکلا، نہ حضرت سیدنا حسین کے لیے کبھی ہاتھ باہر نکلا، نہ حضرت سید. سوال اور جواب وہاں ہونے لگ گئے. تو یہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جاؤوکا کے بڑا زور لگاتے ہیں. جاؤ دلیل کسی صحابی کا عمل نہیں ہے اس پر. میرے آقا نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ میری زندگی تک نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو میری قبر پہ آ جانا، مجھ سے درخواست کرنا، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا. تو آپ نے بھی نہیں کہا، صحابہ کا بھی اس پر عمل نہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی تک کیا تھا، محدود. آپ اس پر عمل نہیں. آپ کہیں گے کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے، میں کہوں گا کچھ احکام ایسے ہیں جو زندگی تک. یہی جگہ مجھے دکھائیں گے. دیکھیں یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ ہاں جی 64. آیت نمبر 65 کیا آئی تھی؟ چلو پڑھیں جی آیت نمبر 65 پڑھیں. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھے منصف مانے، یہاں تک کہ تجھے جج مانے، تجھے حاکم مانے، فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جو ان کے اندر پھوٹ پڑے، اختلاف ہو گیا، تجھے حاکم مانے، تجھ سے فیصلہ کروائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں میں تنگی نہیں آنی چاہیے آپ کے فیصلے سے. ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہیں مانتے. آج جو آپ کے درمیان، ہمارے درمیان، برادریوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ نبی پاک سے جا کے کروائیں گے نا جی. یہ حکم اب ہے یہ حکم اب. قرآن کہتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانے. اب ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو ہم آپ کے پاس جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ حاکم ہیں، آپ منصف ہیں، آپ جج ہیں، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. چلو ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی. سورۃ ممتحنہ ہے. سورۃ ممتحنہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، آیت نمبر 12 جی 498. پڑھیں جی ذرا. یا ایھا النبی، اے میرے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی،
اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر آپ کی کسی معروف حکم میں نافرمانی نہیں کریں گی، یہ شرطیں وہ عورتیں مان لینا، فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان عورتوں کو بیعت کیجئے، واستغفر، عورتیں آئیں بیعت کی درخواست کریں تو میرے پیغمبر آپ ان کی بیعت لیں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ سوال ہمارا یہ ہے، یہ حکم اب باقی ہے؟ عورتیں روضہ رسول پہ جائیں اور روضہ رسول پہ جا کے کہیں یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ کے پاس عورتیں آئیں تو آپ ان کی بیعت کریں، تو ہم آئیے، آپ ہماری بیعت لیں اور ہمارے لیے بخشش اب موجود ہے یا آپ کی زندگی تک تھا؟ آپ کی زندگی تک تھا، اب یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حکم بھی آپ کی زندگی تک تھا، اب وہ حکم نہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد 1 صدی تک صحابہ زندہ رہے، پوری 1 صدی۔ ایک صحابی کا عمل ثابت کرو جو قبر نبی پہ آیا ہو اور اس نے دعا کی درخواست کی ہو، ایک صحابی کا عمل پیش کرو، اگر کسی کے پاس ہے تو لائے۔ تم قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے ہو، ہاں اس کے خلاف ہم صحابہ کا عمل پیش کر دیتے ہیں۔ سنیے بخاری صفحہ 137 جلد پہلی، عمل بھی جس صحابی کا ہے وہ معمولی صحابی نہیں، وہ مراد رسول ہے جی۔ کئی دفعہ اس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی۔ میرے لفظوں پہ آپ نے غور کیا، میں نے کیا کہا؟ وہی ان کی رائے کے مطابق ہو گئی، میں نے یہ نہیں کہا، میں اس کا قائل نہیں کہ وہی ان کی رائے کے مطابق ہو گئی، نہ، ان کی رائے وہی کے مطابق ہے۔ ایسا عظیم آدمی، سنیے بخاری نقل کیا، ان عمر بن الخطاب کان اذا کہت استسقى بالعباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے زمانے میں قحط پڑ جاتا، بارشیں بند ہو جاتی، تو وہ حضرت عباس کو آگے کرتے جو نبی پاک کے چچا ہیں، کہتے اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، آپ ہمیں پلا دیتے تھے، بارش برسا دیتے تھے، اور اب نتوسل الیک بام نبینا، اب ہم نے توسل پکڑا نبی پاک کے چچا عباس کے ذریعے، فسقنا، تو تو ہمیں پلا دے، تو انہیں پلا دیا جاتا۔ کیا مطلب؟ ہم نبی کے ذریعے توسل کرتے، اب وہ نہیں تو حضرت عباس کے ذریعے، یعنی جب تک تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان سے درخواست کرتے تھے کہ وہ بارش کے لیے کیا کریں، اب وہ موجود نہیں ہے تو ہم ان کے چچا عباس کو لائیں، یہ دعا کریں گے تو بارش برسا دے۔ تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ یہ فتح الباری ہے جی، حضرت عباس کس طرح دعا کرتے ہیں؟ قد توجہ القوم بی الیک بے مکانی من نبیک، لوگوں نے مجھے آگے کر دیا ہے
کہ میرا ایک تعلق ہے نبی پاک سے، میں چچا ہوں ان کا. وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، یہ ہمارے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں. وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہماری گردنیں تیرے سامنے توبہ کرتے ہوئے جھکی ہوئی ہیں، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تیرے سامنے. فَاسْقِنَا، یا اللہ تو ہم پر بارش ہو برسا. یہ حضرت عباس اس طرح دعا کرتے ہیں، بالکل دل پر ہاتھ رکھ کے. فیصلہ کیجیے، ضد کا کوئی علاج نہیں، میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں. اگر انتقال کے بعد نبی پاک کی قبر منور پر آ کر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہوتی تو حضرت عمر میرے نبی کی قبر منور کو چھوڑ کر حضرت یہ کہتے. یہ کتنا کسی صحابی نے نہیں کہا. امیر المومنین وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کسی صحابی نے یہ آیت پیش نہیں کی. کسی صحابی نے حضرت عمر آئیں اور وہاں دعا کریں تو قبر نبی پہ جاتے ہیں وہاں دعا کر. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا. اسے آپ نے اس میں پڑھا ہوگا تواتر کا درجہ رکھتا ہے. اجماع سکوتی، ایک صحابی بات کرے اور باقی سارے کیا کر جائیں، اجماع سکوتی. تواتر کا درجہ آپ اصول شاہی پڑھ لیں، کوئی سی کتاب آپ پڑھ لیں، سارے حنفیوں کے ہیں. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، کہتا ہے اگر نبی پاک کے انتقال کے بعد توسل آپ کی قبر منور پہ جا کے کہنا جائز ہوتا تو صحابہ اسے چھوڑ کر عباس کی طرف. رول مانی صفحہ 125 جلد 6. یہی لکھا. پہلے کیا لکھا؟ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. پہلے یہ علامہ آلوسی نے لکھا. آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ، اما اذا کان، مطلوب منو کون ہے جی؟ جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں، جس سے آپ طلب کر رہے ہیں، اگر وہ ہے میت او غائباً، یا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، غیب ہے، فلا یستریب عالم، فلا یستریب عالم انہ من البدع. یستریب کا میں نے شک، تردد. علامہ آلوسی کہتے ہیں کسی عالم کو شک نہیں کہ یہ بدعت ہے. التی لم یفعلها احد من السلف، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. پھر اذا كان المطلوب منه میتا او غائبا فلا يستریب عالم انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف ولم يروي عن احد من الصحابہ، اور کس ولم يروي عن احد من الصحابہ، کسی ایک پر بھی نہیں ہے. وَهُمْ احرص الخلق علی کل خیر، احرص حریص سے جی، حریص سے. وَهُمْ احرص الخلق علی کل خیر، اور نیکی کے کاموں پر عن احد من الصحابہ، اور یہ کسی صحابی سے بھی یہ بات مروی ہے، حالانکہ صحابہ بڑے حریص تھے نیکی کے کاموں پر.
تو صحابہ کا عمل کیا تھا جی؟ انتقال کے بعد قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کے لیے دوسرے فریق کا کوئی بزرگ بیٹھا تھا، اس نے کہا ملواؤ جی اپنے مولوی نو، میں دلیل دینا چاہوں، وسیلہ جائے۔ اس نے مجھے فون کر، اس نے کہا جی ایک گل کرو ذرا، تو بڑے غصے میں، آپ کہتے ہیں وسیلہ کوئی نہیں؟ وہ جو حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تھی، حضرت عمر نے حضرت عباس، اور میں نے کہا